السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 42 ہے۔ رات کے 2 بجے جب شہر نیند کی گہری چادر اوڑھے خوابوں کی وادی میں گم تھا، اس کی سیاہ مرسیڈیز چاندی جیسی چاندنی میں نہائے ہوئے دودھیا سفید چمکتے رئیس مینشن کے دیوقامت آہنی گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ گیٹ کسی نادیدہ اشارے پر آہستگی سے واہ ہوا، جیسے کسی آنے والے کے استقبال کو بے تاب ہو۔ اس نے گاڑی وسیع و عریض پورچ میں کھڑی کی اور باہر نکلا۔ اس کا سیاہ قیمتی کپڑے کا سوٹ رات کی خنکی میں اس کی سنہری پر عجب طرح سے سج رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کئی دنوں کی تھکن اور ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، البتہ بائیں گال کا نشان مزید واضح دکھائی دے رہا تھا۔ مینشن اس وقت ایک گہرے پر اسرار سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے بھاری بھرکم نقش و نگار سے مزین دروازہ آہستگی سے کھولا اور اندر قدم رکھا۔ اندرون خانہ بھی ایک خاموش سمندر کی مانند تھا۔ ہوا میں ایک مخصوص رئیسانہ خوشبو رچی بسی تھی، مہنگے سگاروں، پرانی کتابوں اور کسی انجانے عطر کا امتزاج۔ اس کے قدموں کی چاپ قیمتی ایرانی قالینوں پر بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم عبور کرتا ہوا لاؤنج کی طرف بڑھا، جس کے ایک سرے پر اوپر کی منزل کو جاتی ہوئی شاہانہ بلکھاتی سیڑھیاں تھیں۔ جیسے ہی اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، اس کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا، وہ ساکت رہ گیا۔ سامنے سیڑھیوں کی پہلی چاندنی پر ڈھیلے ڈھالے ریشمی لباس میں ملبوس رئیس اورنگ زیب کھڑا تھا۔ اس کے چند چاندی جیسے سرمئی بال جو ہمیشہ سلیقے سے سنورے رہتے تھے، اس وقت بھی اس کی شخصیت کو رات کی اس پہر ایک ناقابل بیان وقار بخش رہے تھے۔ اس کا چہرہ کسی سنگ تراشیدہ مجسمے کی مانند سپاٹ تھا، اور آنکھیں، وہ سرد سیاہ آنکھیں برف کی طرح تھیں، جن میں کوئی تاثر، کوئی جذبہ تلاش کرنا ناممکن تھا۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا، اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ اس نے رئیس اورنگ زیب کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ تھوک نکلا۔ ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناتی ہوئی نیچے تک اتر گئی۔ کچھ لمحے جو صدیوں پر محیط محسوس ہوئے، دونوں کی نظریں پر اسرار خاموشی میں ایک دوسرے کو تکتی رہیں۔ مینشن کے در و دیوار بھی جیسے سانس روکے اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور عجیب و غریب سرگوشیاں کر رہے تھے۔ پھر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ اڑسے رئیس اورنگ زیب نے زینے اترنا شروع کیے۔ اس کی چال میں وہی مخصوص شاہانہ وقار تھا، ایک شیر کی سی تمکنت جو شکار کو اپنے قریب آتے دیکھ رہا ہو۔ ہر قدم پر اس کے ریشمی لباس کی ہلکی سی سرسراہٹ خاموشی کو توڑتی تھی۔ وہ پروقار چال چلتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ چند قدموں کے فاصلے پر وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک جتنا قد، ایک جیسی مضبوط جسامت۔ ایک کے پاس دہائیوں کا تجربہ، زمانے کی اونچ نیچ کا علم اور بے پناہ دانائی تھی، تو دوسرے کے پاس جوش، جذبہ اور کچھ کر گزرنے کی بے تاب امنگ تھی۔ سرد سیاہ آنکھیں کتنی ہی دیر اس کے چہرے، اس کی آنکھوں میں جھانکتی رہیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ نگاہیں اس کے وجود کے آر پار ہو رہی ہوں، اس کی روح تک کو سکین کر رہی ہوں۔ پورا رئیس مینشن انہیں دیکھ کر اپنی سرگوشیاں تیز کر چکا تھا۔ پھر جیسے کسی نے وقت کا بٹن دبا دیا ہو، بے ساختہ رئیس اورنگ زیب نے آگے بڑھ کر اپنے بازو پھیلائے اور اس کو، جو کسی بھیانک رد عمل کے لیے تیار تھا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ غیر متوقع لیکن مضبوط گرفت تھی۔ وہ ایک لمحے کو سمجھ ہی نہ پایا کہ کیا ہوا تھا۔ تم نے میرے ہر شک کو، ہر اندیشے کو غلط ثابت کر دیا ولی۔ رئیس کی گہری باروب آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم اورنگ زیب کہلانے کے ہر طرح سے قابل ہو۔ اس نے ولی کو خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے دونوں کندھوں پر اپنے بھاری ہاتھ رکھے۔ اس کی آنکھوں کی سرد موری میں اب ایک ہلکی سی، تقریباً نامحسوس سی چمک پیدا ہوئی تھی۔ آخر تم اسے رئیس تک لے ہی آئے۔ اس کا اشارہ واضح طور پر فجر کی جانب تھا۔ جس مہرے کو میں حرکت میں لانا چاہتا تھا، تم نے اسے ٹھیک نشانے پر پہنچا دیا۔ تم نے آج میرا وہ اعتماد پوری طرح جیت لیا ہے جو میں نے کبھی کسی پر نہیں کیا۔ وہ واقعی خوش نظر آ رہا تھا، مگر اس خوشی میں بھی ایک عجیب سی فتح مندی تھی، یوں جیسے کوئی ماہر شکاری اپنے پھیلائے ہوئے جال میں شکار کو دھیرے دھیرے پھنستا دیکھ کر مسرور ہو۔ جبکہ ولی، جس کے چہرے پر شاید گزشتہ دنوں کے واقعات کے کچھ نشان باقی تھے، بنا کچھ کہے، بنا کوئی تاثر دیے، بس اسے دیکھتا رہا، اسے سنتا رہا۔ اسے رئیس کی آواز اپنے کانوں میں کم، جبکہ اپنے دل کی دھڑکنیں کسی جنگی ڈھول کی طرح زیادہ سنائی دے رہی تھیں۔
کن پٹی پر بے ساختہ پسینے کے چند قطرے ابھر آئے۔ اس کا ذہن ابھی تک اس اچانک تبدیلی کو قبول کرنے سے قاصر تھا۔ چلو آؤ، رئیس اورنگزیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج میں تمہیں ماضی کی ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جسے سننے کے بعد تمہارے ذہن میں اٹھنے والے بہت سے سوالوں کے طوفان تھم جائیں گے۔ آؤ، آج تمہیں تمہارے منتظر جوابوں سے روبرو کرتا ہوں۔ وہ اس کے کندھے کے گرد اپنا بازو پھیلائے اسے اپنے ساتھ لیے زینوں کی جانب بڑھا۔ بلی مشین کے انداز سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ دیر وہ دونوں اوپری منزل کی وسیع راہداریوں میں چلتے ہوئے رئیس اورنگزیب کے ساتھی پرائیویٹ کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دروازے پر پہنچ کر رئیس اورنگزیب نے دیوار میں نصب ایک جدید ڈیجیٹل لاک پر چند ہندسے ڈائل کیے۔ ایک ہلکی سی کلک کی آواز آئی اور بھاری دروازہ ایک جانب سے رکھتا ہوا کھل گیا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور دروازہ خودکار طریقے سے دوبارہ بند ہو گیا، باہر کی دنیا سے ان کا رابطہ منقطع کرتا ہوا۔ کمرے کے اندر جدید ترین ٹیکنالوجی اور قدیم نواردات کا ایک حسین امتزاج تھا۔ ایک لمحے کو ولی کو لگا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں قدم رکھ چکا ہو۔ کمرہ جدید ترین ٹیکنالوجی اور قدیم بیش قیمت نواردات کا ایک حیرت انگیز امتزاج تھا، لیکن اس سب سے بڑھ کر جو چیز ولی کی توجہ کھینچ رہی تھی وہ کمرے کی خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو اپنے اندر کئی طوفان سمیٹے ہوئے تھی۔ رئیس اورنگزیب چند قدم آگے بڑھ کر ایک چمڑے کے صوفے کی جانب بڑھا، لیکن ولی کی جیسے ہی نظریں بائیں دیوار پر نسبتاً اونچائی پر لگی ایک بڑی سنہری فریم والی پورٹریٹ پر پڑی، وہ جہاں تھا وہیں ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے قدم جیسے زمینیں جکڑ لیے ہوں۔ اس نے ناقابل یقین حیرت سے پہلے دیوار پر لگی اس پورٹریٹ کو دیکھا، پھر بے اختیار اس کا سر رئیس کی جانب گھوما جو اب اس کی پشت کی جانب تھا، مگر اس کی تمام تر توجہ اس تصویر پر مرکوز ہو چکی تھی۔ ایک عجیب سی ناقابل فہم کشش اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ وہ شکستہ لرزتے قدموں سے چلتا ہوا کسی معمول کی طرح اس پورٹریٹ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ولی اپنی جگہ جیسے جم گیا تھا، اس کے ذہن میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ رئیس اورنگزیب اور فجر معراج کے درمیان کوئی پرانا پیچیدہ کنیکشن تھا، اور رئیس فجر کو کسی بھی قیمت پر اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مگر یہ کیا؟ یہ لڑکی، یہ تو ہو بہو فجر کی ہم شکل کیوں تھی؟ یا شاید فجر اس کی ہم شکل تھی؟ کون تھی یہ؟ اس کا رئیس سے کیا تعلق تھا؟ اور سب سے بڑھ کر فجر سے کیا رشتہ تھا؟ سوال ہتھوڑوں کی طرح اس کے ذہن پر برسنے لگے۔ اس کا حلق کانٹا ہو گیا اور زبان تالو سے چپک گئی۔ ٹانگیں بے جان سی ہوتی محسوس ہوئیں، جیسے ابھی لڑکھڑا کر گر پڑے گا۔ ابھی تک اس گھر کے مکین اسے ماضی میں جو ہوا وہ بتانے پر راضی نہیں ہوئے تھے، سب پر اصرار اور خاموش تھے۔ پھر خاموشی کے اس گہرے سمندر میں اسے رئیس کی بھاری گونجتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ اب بھی پورٹریٹ کی جانب پشت کیے کھڑا تھا، شاید کھڑکی سے باہر سہارات کو گھور رہا تھا۔ یہ گھر، یہ مینشن، رئیس نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، ہمیشہ سے اتنا سونا، اتنا ویران نہیں تھا۔ یہ دیواریں ہمیشہ سے ان سناٹوں کی زد میں نہیں تھیں۔ ایک وقت تھا جب یہاں بھی زندگی دوڑتی تھی، کہے کہے گونجتے تھے، خوشیاں ناچتی تھیں۔ اس کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اب دھیرے سے پلٹا اور اس کی نگاہیں سیدھی اس پورٹریٹ پر جا ٹھہریں۔ اس کے چہرے پر اذیت کے سائے گہرے ہو گئے اور آنکھوں میں ایک جانی پہچانی نفرت کی آگ بھڑک اٹھی، ویسی ہی نفرت جو وہ کبھی کبھی فجر کے لیے ظاہر کرتا تھا۔ ان سے ملو، اس نے پورٹریٹ کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ ہے منار معراج، فجر معراج کی بڑی بہن۔ ایک لمحے کا وقفہ، جیسے وہ ولی کو اس دھچکے سے سنبھلنے کا موقع دے رہا ہو۔ میری سب سے اچھی دوست اور میری منگیتر۔ یہ آخری الفاظ جیسے کسی بم کی طرح پھٹے۔ ولی بت بنے سانس روکے کھڑا رہا۔ اس کے چہرے کا رنگ لمحہ بلمحہ بدل رہا تھا۔ اسے کبھی کسی بھیانک خواب میں بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کسی ایسے پیچیدہ گہرے جال میں پھنس جائے گا۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ رئیس کا فجر سے کوئی تعلق تھا، کوئی پرانی کہانی ہے، مگر اتنی گہری، اتنی ذاتی، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ منار، فجر کی بہن اور رئیس کی منگیتر، یہ سب کیا تھا؟ رئیس اب آہستہ آہستہ چلتا ہوا پورٹریٹ کے مزید قریب آ گیا۔ اس کی انگلیاں بے اختیار فریم کو چھو رہی تھیں۔ یہ وہ لڑکی ہے جسے میں نے اپنی کم عمری سے، اپنے شعور کی پہلی دہلیز سے ہی پسند کیا تھا۔ اس کی آواز میں ایک لمحے کو ٹوٹتی ہوئی نرمی آئی،
مگر فوراً ہی وہ ایک ناقابل بیان تلخی میں بدل گئی۔ اور یہی وہ لڑکی ہے جس نے پورا اورنگزیب خاندان مٹا دیا، ہماری خوشیوں کو نظر لگا دی، ہماری نسلوں کو برباد کر دیا۔ اور اس کی شروعات پتہ ہے کب ہوئی تھی؟ اس نے ایک جھٹکے سے پلٹ کر ولی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف نفرت اور انتقام کی دہکتی ہوئی آگ تھی۔ اس کی شروعات تب ہوئی تھی جب افق، تمہاری ماں یعنی میری بڑی بہن، پڑھنے کے لیے پاکستان سے باہر گئی تھی۔ وہ دن ہماری بربادی کا پہلا دن تھا۔ رئیس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی جیسے وقت نے ایک جست بھری اور تیزی سے پر لگا کر ماضی کی جانب اڑان بھری۔ کمرے کی دیواریں دھندلانے لگیں، وقت کی کتاب کے بوسیدہ زرد پڑ چکے اوراق ایک ایک کر کے پھڑپھڑانے لگے۔ ماضی کے وہ دریچے جن پر برسوں کی گرد جمی تھی، چرچراہٹ کے ساتھ کھلنے لگے۔ ہاں، ماضی کے کچھ دفن شدہ تلخ رازوں سے پردہ اٹھنے کا کہانی کے نئے انچوئے باب سامنے آنے کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ ولی آج خود کو ایک ایسے جال میں پھنسا محسوس کر رہا تھا جس کے دھاگے کئی دہائیوں پرانے تھے۔ وقت کی کتاب کے پنے تیزی سے پلٹے اور منظر دھندلا کر کئی سال پیچھے چلا گیا۔ اب رئیس اورنگزیب ایک 14 سالہ لڑکا تھا، مگر اپنی عمر کے مقابلے میں کہیں زیادہ پختہ اور سمجھدار نظر آتا تھا۔ اس نے نفیس سے ہلکے نیلے رنگ کی کاٹن کی شرٹ اور گہرے بھورے رنگ کی پینٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے سیاہ بال نفاست سے ایک جانب کو جمائے ہوئے تھے اور گندمی رنگت پر ذہانت کی چمک تھی۔ وہ اپنی بڑی بہن اور منار کے تقریباً برابر قد کا ہو چکا تھا اور خود کو کسی 18 سالہ نوجوان سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے ساتھ افق اورنگزیب تھی، 21 سالہ، زندگی سے بھرپور، کتھئی چمکدار آنکھوں اور شانوں تک آتے ہوئے لہراتے کتھئی بالوں والی افق، اپنے نام کی طرح حسین اور وسیع سوچ کی مالک تھی۔ اس کی گود میں فرانس کافکا کا ناول دی ٹرائل کھلا پڑا تھا۔ اور تیسری 17 سالہ منار معراج، سنہری ریشم جیسے بال جو ہوا میں ہلکورے لے رہے تھے، اور ویسے ہی شفاف سنہری آنکھیں جن میں ایک عجیب سی معصومیت اور رحم دلی جھلکتی تھی۔ وہ کسی نازک پھول کی مانند تھی اور اس کے ہاتھ میں اسٹیفن کنگ کا ناول اٹ تھا۔ وہ تینوں اس وقت اورنگزیب حویلی کے وسیع و عریض مخملی گھاس والے لان میں شام کے اس پہر بیٹھے تھے جب ڈوبتے سورج کی آخری سنہری کرنیں ہر شے کو ایک طلسماتی رنگت عطا کر رہی تھیں۔ سبزہ زار کے بیچوں بیچ رکھی سفید سنگ مرمر کی گول میز اور اس کے گرد رکھی آرام دہ کرسیاں اس وقت کسی پینٹنگ کا ایسا منظر پیش کر رہی تھیں۔ قریب ہی گلاب کی کیاریوں سے بھینی بھینی خوشبو ماحول کو مزید مسحور کن بنا رہی تھی۔ رئیس کے ہاتھ میں فیودور دوستویفسکی کا شہرہ آفاق ناول کرائم اینڈ پنشمنٹ تھا اور وہ تینوں بڑی یکسوئی اور توجہ سے اپنے اپنے مصنف کی تخلیق میں غرق تھے۔ اس خاموش معاہدے کے تحت کہ کتاب کا ایک مخصوص حصہ ختم کرنے پر وہ اپنے اپنے مصنف کے انداز تحریر، فلسفے اور کردار نگاری پر گفتگو کریں گے۔ تقریباً 10 منٹ مکمل خاموشی سے بیت گئے، صرف ہوا کی ہلکی سرسراہٹ، دور کسی پرندے کی چہچہاہٹ اور اوراق پلٹنے کی کبھی کبھار آنے والی آواز اس سکوت کو توڑتی تھی۔ پھر سب سے پہلے رئیس نے گہری سانس لیتی ہوئی اپنی کتاب بند کی اور اسے آہستگی سے سنگ مرمر کی میز پر رکھا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کے ہلکے سے بل تھے۔ وقت ختم ہوا، اس نے قدرے بھاری آواز میں اعلان کیا، جیسے کوئی منصف فیصلہ سنا رہا ہو۔ اس کی آواز پر پہلے منار نے چونک کر کتاب سے نظریں اٹھائیں، اس کی سنہری پلکیں 1-2 بار جھپکیں اور پھر اس نے بھی اپنی کتاب میز پر رکھ دی۔ اس کے چہرے پر اب بھی کرداروں کی اذیت کے تاثرات تھے۔ آخر میں افق نے مسکراتے ہوئے اپنی کتاب بند کی۔ تو جناب دوستویفسکی کے فین، آج کیا نئی دریافت ہوئی آپ کو انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں؟ اس نے رئیس کو چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ رئیس نے سنجیدگی سے جواب دیا، دوستویفسکی کا کمال یہ ہے کہ وہ کردار کے اندر اس کی روح کے نہا خانوں تک اتر جاتا ہے۔ وہ صرف کہانی نہیں کہتا، وہ انسان کے اندر کی جنگ دکھاتا ہے، ضمیر کی خلش، گناہ کا بوجھ اور پھر سزا کا خوف یا نجات کی تڑپ۔ اس کا ہر کردار ایک مکمل نفسیاتی مطالعہ ہے۔ منار نے نرمی سے اتفاق کیا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن اسٹیفن کنگ کا انداز بالکل مختلف ہے۔ وہ عام روزمرہ کے کرداروں کو غیر معمولی، اکثر خوفناک حالات میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی طاقت اس کے ماحول کی منظر کشی اور کرداروں کے خوف کو حقیقت کے قریب تر دکھانے میں ہے۔ وہ آپ کو کرداروں کے ساتھ ڈرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا۔ لیکن اس کے خوف میں بھی کہیں نہ کہیں انسانی جذبات، خاص طور پر بچوں کی معصومیت اور دوستی کی طاقت چھپی ہوتی ہے۔ افق نے دونوں کی باتیں غور سے سنی، پھر بولی، اور کافکا
کافکا تو بالکل ہی الگ دنیا ہے۔ اس کے ہاں نہ واضح پلاٹ ہوتا ہے، نہ ہی کرداروں کی کوئی سیدھی سادی نفسیات۔ اس کے کردار ایک ایسی نامعلوم غیر مرئی طاقت یا نظام کے سامنے بے بس ہوتے ہیں جسے وہ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ ایک عجیب سی بیگانگی، الجھن اور وجودی کرب اس کی تحریروں کا خاصہ ہے۔ میرا خیال ہے ان تینوں میں ایک چیز مشترک ہے، یہ تینوں ہی انسانی وجود کی پیچیدگیوں اور تاریک پہلوؤں کو کھنگالتے ہیں۔ دوستویفسکی اخلاقی اور روحانی کرب کو، کنگ سماجی اور مافوق الفطرت خوف کو، اور کافکا ایک بے معنی اور مضحکہ خیز نظام میں فرد کی بے بسی کو۔ رئیس نے سنجیدگی سے تجزیہ پیش کیا۔ بالکل، افق نے تائید کی، اور اختلاف یہ ہے کہ دوستویفسکی کے ہاں پھر بھی کہیں نہ کہیں امید یا کم از کم نجات کی ایک موہوم سی کرن نظر آتی ہے، چاہے وہ شدید اذیت سے گزر کر ہی ملے۔ کنگ کے ہاں اچھائی اور برائی کی واضح تقسیم ہوتی ہے، اور اکثر اچھائی جیت جاتی ہے، بھلے کتنی ہی قربانیوں کے بعد صحیح۔ منار نے آہستہ سے اضافہ کیا، لیکن کافکا کے ہاں وہاں تو بس ایک نہ ختم ہونے والی بھول بھلائیاں ہیں، ایک ایسا مقدمہ جس کا کوئی فیصلہ نہیں، ایک ایسا قلعہ جس تک رسائی ناممکن ہے۔ وہاں امید کی کوئی گنجائش ہی نہیں لگتی، بس ایک مسلسل گہری ہوتی ہوئی مایوسی۔ اس کی آواز میں ایک ہلکی سی مایوسی در آئی تھی۔ ڈوبتے سورج کی آخری کرنیں اب ان کے چہروں پر پڑ رہی تھیں، ان کے بالوں میں سنہری جھلکیاں پیدا کر رہی تھیں۔ لان میں خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی اب پہلے سے زیادہ پرمعنی تھی۔ ان نوجوان ذہنوں میں الفاظ، کردار اور فلسفے گردش کر رہے تھے، ایک ایسی دنیا کی بنیاد رکھ رہے تھے جو ابھی ان کی سمجھ سے بھی بالا تر تھی۔ یہ وہ پرسکون لمحات تھے اس طوفان سے پہلے کی خاموشی کے، جس نے آگے چل کر ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ منظر یکدم ہی بدل گیا۔ یہ ایک مختلف دن تھا، اور اورنگزیب حویلی پر ایک قیامت بن کر اترا تھا جب افق کے بیرون ملک جانے کی خبر پکی ہوئی۔ وہ فیشن ڈیزائننگ کی دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتی تھی، ایک مشہور ادارے میں اس کا ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ یہ خبر جتنی افق کے لیے خوش کن تھی، 14 سالہ رئیس کے لیے اتنی ہی دل دہلا دینے والی تھی۔ افق صرف اس کی بڑی بہن نہیں تھی، وہ اس کی استاد، اس کی رازداں، اس کی بہترین دوست تھی۔ رئیس نے زندگی کے آداب، گفتگو کا سلیقہ، کتابوں کا انتخاب، یہاں تک کہ خود کو ایک جینٹل مین بنانے کا ہر گر افق ہی سے سیکھا تھا۔ اس کی چھوٹی سی دنیا میں افق اور منار کے علاوہ کوئی تیسرا دوست تھا ہی نہیں، اور ان دونوں کے ساتھ وہ کائنات کے ہر موضوع پر بحث کر سکتا تھا۔ خبر سنتے ہی رئیس بھاگ کر اپنے کمرے میں گھس گیا اور اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ گھنٹوں بیت گئے تھے۔ اس وقت افق اور منار اس کے بند دروازے کے باہر کھڑی تھیں، بار بار دستک دے رہی تھیں۔ افق کی آواز میں بے بسی اور محبت تھی۔ رئیس، دروازہ کھولو پلیز، میری بات تو سنو۔ رئیس دیکھو آپ ہی کب سے پریشان ہو رہی ہیں، باہر آ جاؤ نا، ہم سب ہیں تمہارے پاس، منار کی آواز سنائی دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا، بس ایک ایسی خاموشی جو باہر کھڑی دونوں لڑکیوں کے دلوں کو کاٹ رہی تھی۔ رئیس کے لیے افق کا جانا جیسے جسم سے روح کا نکلنا تھا۔ منظر پھر سے بدل گیا۔ یہ وسیع و عریض لاؤنج کا تھا جہاں حویلی کے تقریباً سبھی چھوٹے بڑے افراد جمع تھے۔ ایک طرح سے افق کے لیے الوداعی نشست تھی، مگر اس تمام چہل پہل اور باتوں کے شور میں ایک کونے میں صوفے پر 14 سالہ رئیس منہ بسورے ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس کا گندمی چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ شروع سے جانتا تھا کہ افق ایک نہ ایک دن اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جائے گی۔ یہ ان کے خاندان کی روایت نہیں تھی، مگر افق کا شوق تھا، اور اس شوق کے عملی جامہ پہننے کا سن کر وہ جیسے ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ افق کے بغیر اپنی زندگی کا، حویلی کے ان در و دیوار کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور افق کے لیے وہ صرف 7 سالہ چھوٹا بھائی نہیں تھا، وہ اسے اور باقی چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اپنی اولاد کی طرح پیار کرتی تھی، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ منار اس کی سب سے اچھی، تقریباً بہن جیسی سہیلی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھا رئیس کے نکھیوں سے، شکوہ کناں نظروں سے کبھی کبھار افق کو دیکھ لیتا جو سب سے ہنس بول رہی تھی، مگر جس کی آنکھوں میں بھی ایک نمی سی تیرتی رہتی جب وہ رئیس کو دیکھتی۔ آخرکار جب لوگوں کی توجہ کچھ کم ہوئی، رئیس دبے قدم افق کے پاس آیا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ مجھے بھول تو نہیں جائیں گی نا وہاں جا کر؟ وہ ڈرتے ڈرتے معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک انجانا خوف پنجے گاڑے بیٹھا تھا۔ اسے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ افق اگر ایک بار گئی تو شاید کبھی واپس نہیں آئے گی۔ افق نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ کیسے بھول سکتی ہوں اپنے جنٹل مین کو؟ میں بس پڑھنے جا رہی ہوں، جلد واپس لوٹ آؤں گی۔ مگر رئیس کا دل نہ مانا، اور پھر ایسا ہی ہوا، وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ منظر پھر سے بدلا۔ 1 سال تیزی سے گزر چکا تھا۔ اب 15 سالہ رئیس ٹیلی فون کا ریسیور کان سے لگائے لائبریری کی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔
باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی جو اس کے دل کی کیفیت کی عکاس تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، سفید شرٹ کا کالر کرینے سے کوٹ کے اوپر تھا، بال نفاست سے جمے ہوئے تھے۔ وہ مکمل طور پر ایک نوجوان جنٹل مین لگ رہا تھا، سوائے اس کی آنکھوں کے۔ اس کی بڑی سیاہ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو کسی نہ رکنے والے سلسلے کی طرح بہہ رہے تھے، اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ واپس آ جائیں افق، پلیز واپس آ جائیں۔ آپ نے تو کہا تھا آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی، کبھی اکیلا نہیں کریں گی۔ اس کی آواز ہسکیوں میں ڈوب رہی تھی۔ وہ اپنی بہن کے لیے، اپنی آئیڈیل کے لیے رو رہا تھا۔ وہ بہن جو کسی جوزف نامی عیسائی لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی، اور یہ بات احمد اورنگزیب صاحب کے لیے ناقابل قبول تھی۔ خاندان کی عزت، روایات سب داؤ پر لگ چکی تھیں۔ دوسری طرف سے افق کی آواز آئی، صاف مگر بھرائی ہوئی، میں نہیں آ پاؤں گی رئیس، میں جوزف کو نہیں چھوڑ سکتی، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ رئیس کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ ہزار وعدے کرنے والی، اسے دنیا کا سب سے اچھا بھائی کہنے والی بہن نے اسے، ان سب کو پہلا اور شاید سب سے بڑا دھوکہ دیا تھا۔ وہ لڑکی جسے اورنگزیب خاندان کی پہلی بیٹی ہونے کا مان بخشا تھا، وہ آج انہیں، ان کی محبت، ان کی عزت، سب کچھ ٹھکرا کر ایک غیر کے لیے، اپنی محبت کے لیے چلی گئی تھی۔ اس نے اپنی محبت کو خاندان پر ترجیح دی تھی۔ رئیس کے ہاتھ سے فون کا ریسیور چھوٹ کر نیچے قالین پر گر پڑا۔ وہ وہیں کھڑکی کے پاس گھٹنوں کے بل گرا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا مضبوط نوجوان وجود کسی کٹی ہوئی شاخ کی طرح لرز رہا تھا۔ یہ 15 سالہ رئیس کا پہلا بڑا صدمہ تھا، پہلا بڑا سبق تھا کہ محبتیں اور رشتے کتنے بے معنی اور کھوکھلے ہو سکتے ہیں۔ اس دن اس کے اندر کا معصوم بچہ کہیں مر گیا تھا، اور ایک نئے، زیادہ سخت اور شاید زیادہ بے رحم رئیس نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ حویلی میں کوہرام برپا تھا۔ افق کیے جوزف سے شادی کرنے اور واپس نہ آنے کے فیصلے نے اورنگزیب حویلی کی فضا میں زہر گھول دیا تھا۔ بڑوں کی ایک ہنگامی میٹنگ بلائی گئی تھی جہاں ہر چہرے پر پریشانی اور غصہ آیا تھا۔ منار جو بھی یونیورسٹی کی دنیا میں گم تھی اور اپنے پر پھیلا کر اڑنے کو تیار تھی، اسے خبر ملی کہ اس کا رشتہ اپنے سے 3 سالہ چھوٹے رئیس سے طے کر دیا گیا ہے۔ افق کی وجہ سے جو بدنامی خاندان کو ملی تھی، اسے دھونے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ منار کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سنتے ہی منار پر سکتہ طاری ہو گیا۔ رئیس سے منگنی؟ اماں وہ ابھی 15 سال کا ہے اور میں یونیورسٹی جاتی ہوں، اس سے منگنی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ میرے بھائیوں جیسا ہے۔ اس کی آواز میں تکلیف اور بے یقینی تھی۔ اورنگزیب حویلی میں ایک بار پھر طوفان برپا ہو گیا۔ منار اپنی جگہ اڑی رہی کہ گھر کے بڑے بزرگ اپنی جگہ۔ رئیس کے لیے منار ایک بہترین لڑکی تھی، وہ اسے اچھی لگتی تھی، رحم دل اور خوبصورت تھی، مگر اس کے دل میں منار کے لیے کسی اور طرح کے جذبات ابھی نہیں تھے۔ منار کے ہزار منع کرنے کے باوجود رئیس اور منار کا رشتہ پکا کر دیا گیا۔ اس رشتے کے بعد منار جو افق کے جانے کے بعد رئیس کو سب سے زیادہ عزیز سمجھتی تھی، اب اسے خار کھانے لگی۔ وہ اس سے دور ہوتی گئی، اسے رئیس سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ بھی چھوٹا تھا اور منار اپنے سے چھوٹے لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اورنگزیب حویلی کی رونقیں مزید ختم ہو گئیں۔ نہ مووی نائٹس رہیں، نہ بک نائٹس، اور نہ ہی چھٹیاں گزارنے کے دن۔ سب کچھ ختم ہونے لگا۔ رئیس کو اپنے باپ دادا کے کام میں شروع سے دلچسپی تھی۔ وہ اپنے کالج کے بعد وہیں جانے لگا۔ زرتاش اور زرناب دونوں جڑواں تھیں اور چھوٹی تھیں، جبکہ ولی تو رئیس سے 10 سال چھوٹا تھا۔ رئیس کو اپنا بھائی بہت پیارا تھا، وہ اس کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا۔ اور پھر پتہ نہیں کہاں سے منار کی زندگی میں فرقان گردیزی آ گیا۔ 25 سالہ فرقان پہلی ہی نظر میں منار کو پسند آ گیا تھا۔ وہ جو حویلی کے ماحول اور رئیس سے دوری سے تنگ آ گئی تھی، فرقان اس کے لیے ایک ڈسٹرکشن ثابت ہوا۔ یونیورسٹی جاتے جاتے اس کے قدم کب فرقان کی جانب اٹھنے لگے، اسے پتہ ہی نہیں چلا، اور یہ قدم ایسی بربادی لائے جو آج تک نہیں مٹی تھی۔ یہ شام کا پہر تھا، لان میں دھیمی روشنی پھیل رہی تھی۔ منار فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک نئی چمک تھی۔ رئیس نے اسے دیکھا، اس کے دل میں ایک امید سی جاگی۔ وہ آہستہ سے لان کے باغیچے کی جانب بڑھا اور وہاں سے چند سفید پھول توڑ کر اس کی جانب بڑھائے، جبکہ منار کو وہ زہر لگنے لگا۔ وہ بھی 15 سال کا تھا، مگر خود کو جانے کتنا بڑا سمجھتا تھا۔ اور پھر رئیس اس کی جانب پھول بڑھا رہا تھا اور وہ اسے دھتکار رہی تھی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو رئیس؟ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تم میری پسند نہیں ہو، میں تم سے کوئی رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ وہ غصے سے چلائی۔ اس کی آواز میں اس قدر نفرت تھی کہ رئیس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ جو آہستہ آہستہ افق کے غم سے نکل رہا تھا، منار نے اسے بری طرح توڑ ڈالا تھا۔
پھول اس کے ہاتھ سے گر کر بکھر گئے جیسے اس کے دل کے ٹکڑے۔ رئیس نے ایک نظر بکھرے پھولوں پر ڈالی اور پھر پلٹ کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ منار کے دل میں ایک لمحے کو بھی شرمندگی نہ آئی، وہ بس اپنی آزادی چاہتی تھی۔ کہاں کم عمر رئیس اور کہاں سمجھدار فرقان گردیسی۔ منظر پھر سے بدل گیا۔ یہ مزید 1 سال بعد کی بات تھی۔ اورنگزیب حویلی میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ حویلی جو کبھی کہکہوں اور رونقوں کا مرکز تھی، آج موت اور ماتم کی چادر اوڑھے سوگوار کھڑی تھی۔ کچھ دن پہلے اورنگزیب ٹیکسٹائل میں لگی آگ نے خاندان کی کمر توڑ دی تھی، مگر آج کا حادثہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ جس گاڑی میں رئیس کو جانا تھا اس میں آفاق احمد، بی جان، زرناب، 10 سالہ ولی اور زرتاش سوار تھے۔ ایک خوفناک تصادم ہوا اور سب کے سب زندگی کی بازی ہار گئے۔ رئیس، 16 سالہ رئیس پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ اس کی پوری کائنات لٹ گئی تھی۔ اس کے باپ، اس کی بہن بھائی کے خون سے لت پت جسم اس کے سامنے رکھے تھے۔ ان کے چہرے کفن کی مانند سفید پڑ چکے تھے، جیسے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ بچا ہو۔ ہر طرف رونے بلکنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو فرش پر گری ہوئی تھی اور ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھی چیخ اٹھے، مگر اس کے گلے سے آواز ہی نہ نکل سکی۔ پھر اس کی نظریں اٹھیں اور سیدھی منار پر جا ٹھہریں۔ اس کی رنگت بھی ویسی ہی سفید تھی، چہرے پر خوف اور صدمہ نمایاں تھا۔ آج ان دونوں کی نظریں پل بھر کو ٹکرائیں اور اسی لمحے رئیس کو اپنی ڈبڈباتی آنکھوں سے اس کا عکس دھندلا ہوتا محسوس ہوا۔ منار نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا، شدید خوف، اور رئیس کو دنیا میں سب سے زیادہ نفرت منار سے محسوس ہوئی۔ وہ جسے کبھی رحم دل لڑکی سمجھتا تھا، آج اس نے ایک پورا خاندان برباد کر دیا تھا۔ یہ حادثہ محض ایک اتفاق نہیں بلکہ کسی گہری سازش کا نتیجہ تھا، جس کی جڑیں منار کے نئے تعلقات میں پیوست تھیں۔ حویلی کی فضا میں غم کے بادل مزید گہرے ہو گئے تھے۔ ایسی ہولناک خاموشی چھائی جو آج تک جاری تھی۔ ماضی کا تسلسل ایک جھٹکے سے ٹوٹا۔ رئیس کے لبوں سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ وہ کبھی کبھار سگار پیتا تھا جب وہ نہایت دباؤ میں ہوتا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا ولی خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جس نے ماضی کے کچھ مبہم مناظر سے پردہ اٹھایا تھا۔ مگر کیا سچ صرف یہی تھا؟ منار کا کیا ہوا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ رئیس نے دھوئیں کے مرغولوں میں ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سگار ایش ٹرے میں رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ گہری سانس لے کر جیبوں میں ہاتھ اڑس لیے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے زہر پی لیا۔ جذبات و احساسات سے بالکل عاری لہجہ۔ فجر کا اس سب میں کیا قصور ہے؟ اس بار ولی اپنی جگہ سے اٹھا۔ رئیس نے چونک کر اسے دیکھا۔ بھویں سکڑ گئیں۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا جیسے اسکین کر رہا ہو، جبکہ ولی خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ منار کی بہن ہے، یہ قصور کافی تھا، مگر اسے منار کا چہرہ لے کر پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ڈارک لارڈ کے لہجہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ در و دیوار بے جان ہوتے محسوس ہوئے۔ ولی نے سنا مگر کہا کچھ نہیں۔ پھر رئیس اسے اپنی جانب بڑھتا نظر آیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، جانچتی نگاہوں سے اسے تکتے ہوئے، جبکہ ولی کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ پھر رئیس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کا دایاں گال تھپتھپایا۔ تم پر اندھا بھروسہ کر رہا ہوں، مجھے اندھا مت کرنا۔ اس ایک جملے میں بہت کچھ تھا، مان، حکم اور وارننگ۔ ولی اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ چلو سو جاؤ، اب صبح تمہیں منار جا کر جی حضوری بھی کرنی ہے۔ وہ استہزائیہ کہتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ولی شل ہوتی ٹانگوں کے ساتھ وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ ایک ناگ کو ایک ناگن بہت پہلے پہچان گئی تھی۔ وہ فجر معراج کو تڑپا کر مارے گا۔ وہ اسے وہ ساری اذیتیں دے گا جو اس سے ملی تھیں۔ وہ اسے ساری دنیا سے بچا کر اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لے گا۔ اذانیں ہونے والی تھیں۔ صبح صادق کا نور ابھی پھوٹا نہیں تھا، مگر ولی کے اندر کی دنیا میں ایک نئی سحر طلوع ہو رہی تھی۔ وہ اس کمرے میں تھا جو کبھی اس کی ماں افق کا تھا، جہاں در و دیوار پر اس کی کئی تصویریں لگی تھیں، اس کے ہنستے مسکراتے لمحوں کی گواہی دے رہی تھیں۔ وہ بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ پچھلے 7 مہینوں میں اس نے رئیس کو اتنا تو جان لیا تھا کہ دوستی ہو یا دشمنی پیچھے نہیں ہٹتا۔ رئیس نے جس قدر فجر پر ان 7 ماہ میں اس کے ذریعے نظر رکھوائی تھی، وہ اسے یوں ہی جانے نہیں دے گا۔ وہ اسے مار دے گا۔ جتنا وہ سوچ رہا تھا، دماغ پھٹتا جا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے رئیس سے کوئی مسئلہ تھا یا وہ اس سے نفرت کرتا تھا، بلکہ رئیس تو اس کے لیے بہت اہم تھا۔ وہ شخص جو اس کی ماں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا، پھر وہ اس سے نفرت کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے بے اختیار بستر کے ساتھ رکھے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، اس میں سے ایک پرانی خستہ حال ڈائری نکالی۔
یہ وہی ڈائری تھی جو اس کی نینی نے اسے تب دی تھی. یہ انہیں تب ملی تھی جب افق نے خودکشی کی تھی. ان کے سامان سے ملی تھی. ڈائری اس کے ہاتھ میں ایک بوجھ محسوس ہو رہی تھی. اس نے ڈائری کھولی اور چند صفحات پلٹنے کے بعد اس کی نظریں ایک سطر پر جم گئیں. افق کی لکھی ہوئی تحریر، اس کے زخموں کی زبان اس کے سامنے تھی. ولی، جب تم بڑے ہو جاؤ گے نا تو پاکستان جانا، رئیس سے ملنا، بہت پیارا ہے. اب تو جوان ہو گیا ہوگا. وہ جنٹل مین ہے اور مجھے دنیاوی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. وہ میرے لیے اولاد جیسا ہے. تم اس سے ضرور ملنا. میں نے تمہارا نام رئیس سے چھوٹے بھائی کے نام پر رکھا ہے. اس کا نام ولی اورنگزیب ہے. وہ نیلی آنکھوں والا بچہ بہت پیارا ہے. لیکن جب مجھے احساس ہوا میں کبھی واپس نہیں جا پاؤں گی، کبھی ان سے نہیں مل پاؤں گی، تو میں نے تمہارا نام ولی رکھا. اس کا نام بھی میں نے ہی رکھا تھا. مجھے افسوس ہوتا ہے جس خاندان نے مجھے پالا، مجھے اپنی بیٹی بنایا، مجھے اپنا نام دیا، میں نے انہیں چھوڑ دیا. میں نے یہ کیا کر دیا؟ الفاظ اپنی جگہ زخمی تھے، جیسے ہر حرف خون میں ڈوبا ہو. ولی کا سانس اوپر تلے ہونے لگا. ڈائری کے الفاظ اس کے وجود میں اتر رہے تھے. اسے اپنا وجود چاروں طرف سے عنکبوت کے نرم لیکن مضبوط ریشوں میں پھنسا ہوا محسوس ہو رہا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. ایک طرف فجر تھی، اس کی بیوی، وہ جس کے لیے وہ پاکستان آیا تھا، وہ جس کا ولی تھا، اس کا حال، اس کا مستقبل، اس کی حقیقت. اور دوسری طرف رئیس تھا، اس کی ماں کے لیے سب سے اہم انسان، وہ جو اس پر اندھا بھروسہ کر رہا تھا، وہ جس نے اسے اپنا خاندانی نام دیا تھا، اس کا ماضی، اس کی جڑیں. اس کے دماغ میں ایک خوفناک جنگ جاری تھی. وہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا. ایک طرف محبت اور نئی زندگی کی کشش تھی، تو دوسری طرف خون کے رشتے اور ماں کی آخری خواہش. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کسے چنے. اس جنگ کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر ہی اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا. وہ زمین پر بیٹھا تھا، گھٹنے موڑے، دونوں ہاتھ سر پر رکھے وہ جھکا ہوا تھا. وہ تھک گیا تھا، لیکن جنگ تو ابھی باقی تھی. وہ جس لڑکی کے لیے ایک دنیا جیت کر آیا تھا، وہ اسے ابھی تک پہچان نہیں پائی تھی. وہ اس کے لیے صرف ملازم کی حیثیت رکھتا تھا. پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا تھا، مگر جو بھی ہوتا وہ معمولی تو بالکل نہ ہوتا. مگر وہ اتنا جانتا تھا، وہ فجر معراج کو کسی صورت مرنے نہیں دے سکتا. اگلی صبح مینار میں سورج کی کرنیں شیشے کی دیواروں سے چھن کر دفتر کے نفیس ماحول کو روشن کر رہی تھیں. فجر اپنے آفس میں تھی، کام میں بے طرح غرق. آج اس نے ایک کاٹن کی سیاہ بیگی پینٹ پہن رکھی تھی، جس کے اوپر لیونڈر رنگ کا کٹ آف فیبرک میں ایک شارٹ ٹاپ تھا. اس کے چھوٹے بال ایک جانب چٹیا کی صورت میں جمے تھے، مگر کچھ لٹیں پھر بھی آزادانہ جھول رہی تھیں. کانوں میں دمکتی بالیاں اس کے انداز کو مزید نکھار رہی تھیں. اس نے انٹرکام کا بٹن دبایا. ولی، میرے کمرے میں آؤ. کچھ ہی لمحوں میں دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر تھکن نمایاں تھی. پچھلی پوری رات کی بے خوابی اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقوں کی صورت نمایاں تھی. انداز میں ایک الجھن سی تھی. دونوں کے درمیان ایک سرد سی جنگ چل رہی تھی، ایک تناؤ جو بظاہر نظر نہیں آتا تھا، مگر ان کے ہر انداز، ہر لفظ میں چھپا تھا. اس سب کے باوجود کام اپنی پوری توجہ سے جاری تھا. جی میڈم، ولی نے خشک لہجے میں کہا. اس کی آواز میں پروفیشنل انداز غالب تھا. فجر نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر بات کی. آج رات سارا کا نکاح ہے، ہمیں جانا ہوگا، تمہیں اپنی تیاری کرنی ہوگی. ولی نے صرف سر ہلایا. اس کے چہرے پر کوئی تاثر نظر نہیں آیا. فجر نے لمحہ بھر کے لیے اسے غور سے دیکھا. اسے ولی کا یہ غیر معمولی طرز عمل کھٹکتا تھا. جب وہ جانے کے لیے مڑا تو فجر کی آواز نے اسے روک دیا. تم گلگت سے ہو نا؟ سوال غیر متوقع تھا. ولی وہیں رک گیا. اس کی پیٹھ فجر کی طرف تھی. دل کی دھڑکن ایک لمحے کو بے قابو ہوئی، مگر اس نے فوراً خود پر قابو پایا. پھر وہ آہستہ سے پلٹا. جی میڈم. اس کا انداز اب بھی پروفیشنل تھا. فجر اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگائے اسے بغور دیکھ رہی تھی. میں ویسے تمہارے علاوہ کبھی گلگت کے لوگوں سے نہیں ملی، کیا تم مجھے اپنی فیملی دکھاؤ گے؟ یہ سوال اس قدر سنجیدہ انداز میں پوچھا گیا تھا کہ ولی کے چہرے پر ایک لمحہ کے لیے سایہ سا کر گزر گیا. اس کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا. گلگت کی فیملی؟ جی میڈم، ضرور. اس نے صرف یہی کہا، ایک بے ساختہ جھوٹ جسے وہ اب نبھانے پر مجبور تھا. فجر نے اس بات میں سر ہلایا. ولی نے ایک لمبی سانس لی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا. اگلے 15 منٹ بعد ولی اپنی سیٹ پر بیٹھا گروپ ویڈیو کال کر رہا تھا. کال ملتے ہی نیل نے بھی ویڈیو کال جوائن کر لی. کیا ہوا ولیم، سب ٹھیک ہے؟ نسا کی آواز میں تشویش تھی. ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، بس ایک چھوٹی سی مشکل ہے، اس نے پریشان کن انداز میں کہا. کیا ہوا؟ نیل نے پوچھا. ولی نے پوری بات بتائی. نیل یہ سن کر بے طرح ہنس پڑا. اس کا کہکہ فون پر گونجا.
بیٹا بیویوں سے ہوشیاریاں نہیں چلتی، اب بھگتو۔ اس کا انداز سراسر مذاق اڑانے والا تھا۔ ولی جھنجھلا گیا۔ ہاں میں بھگت رہا ہوں اور میرے ساتھ تم لوگ بھی بھگتو گے۔ جلد از جلد مجھے تم لوگوں کی مشرقی حلیے میں چند تصاویر چاہیے، جہاں سے بھی کرو، جیسے مرضی کرو، مجھے نہیں پتا۔ اس نے خود پر قابو پاتے تیز آواز میں کہا، مشرقی حلیے میں ہم کہاں سے لائیں گے؟ نسا حیران تھی۔ مجھے نہیں پتا، جلدی کرو، اور وہ بھی آج رات سے پہلے۔ یہ میڈم کچھ زیادہ ہی متجسس ہوتی جا رہی ہیں۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کا دماغ اچھا خاصا ہل چکا تھا۔ ایک جانب رئیس تو دوسری جانب فجر، وہ بیچ میں پھنس چکا تھا۔ تم تو اچھے پھنسے ہو۔ نیل کی بتیسی بند نہیں ہوئی۔ اب بس کرو ہنسنا اور کام پر لگو، مجھے جلد از جلد کوئی حل چاہیے، ورنہ فجر کی نظروں سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اس نے جھنجھلا کر فون بند کر دیا۔ دن کے پچھلے پہر فجر کا کمرہ ایک مخصوص خاموشی میں ڈوبا تھا۔ اچانک انٹرکام کی آواز گونجی، میڈم کوئی فلک عالمگیر آپ سے ملنے آئی ہیں۔ فجر نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ میں پکڑے فیبرک کے مونے پر سے نظر ہٹائی۔ فلک عالمگیر، ایک نام جو حال ہی میں ادبی حلقوں میں گونج رہا تھا۔ 2 بیسٹ سیلنگ کتابوں کی مصنفہ، اسے فوراً یاد آ گئی۔ انہیں گیسٹ روم میں بھیج دو، میں بھی آتی ہوں۔ گیسٹ روم فجر کے دفتر کے داخلی دروازے کے قریب ہی تھا۔ یہاں کی فضا دفتر کے باقی حصوں سے قدرے نرم تھی، کم روشنی اور کچھ آرٹ پیسز کے ساتھ۔ فلک وہاں کھڑی تھی، سیاہ رنگ کی شارٹ فراک پہنے، اس کے گھنگریالے بال ایک چٹیا میں گندھے تھے اور ایک سیاہ ریشمی دوپٹہ اس کے گلے میں تھا۔ اس کی لمبی مڑی ہوئی پلکیں حیرت سے اٹھ جھک رہی تھیں۔ وہ منار کے ماحول کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ دنیا باہر کی دنیا سے بہت الگ تھی۔ یہ وہی دنیا تھی جس کا تجربہ حاصل کر کے وہ لکھنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد فجر وہاں نمودار ہوئی۔ اس کا چشمہ بالوں میں ٹکا تھا۔ دونوں نے ایک پل کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا۔ فجر اپنے سینے پر بازو باندھے دروازے سے ٹیک لگائی کھڑی فلک کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک گہری سوچ تھی۔ فلک نے پہلے سلام کیا، السلام علیکم۔ فجر نے سلام کے جواب میں ہلکا سا سر ہلایا، پھر اس کی آواز سنائی دی۔ اس کا لہجہ بالکل کسی انٹرویو لینے والے جیسا تھا، مگر انداز عام تھا۔ مس فلک، آپ نے پچھلے 15 منٹ میں منار میں کیا دیکھا؟ فلک پر بھر کو ٹھٹکی۔ وہ ذہین لڑکی تھی، 2 بیسٹ سیلنگ کتابوں کی مصنفہ۔ اسے چند لمحے لگے حالات سمجھنے میں، اور پھر وہ مسکراتی ہوئی بولی، بہت سی روشنی اور بہت سیاہی۔ فجر کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ آئی۔ تمہارے نزدیک سیاہی کیا ہے اور روشنی کیا ہے؟ فلک نے ایک لمبی سانس لی، جیسے اپنے الفاظ کو ترتیب دے رہی ہو۔ دونوں اپنی اپنی جگہ کھڑی رہیں۔ روشنی وہ چمک ہے جو تخلیق میں ہوتی ہے۔ یہ آئیڈیاز کا بہاؤ ہے، رنگوں کا امتزاج، انوکھے ڈیزائنز کی تشکیل۔ یہ لوگوں کی محنت ہے جو اس برانڈ کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ وہ خواب ہے جو یہاں حقیقت بنتے ہیں۔ اور سیاہی وہ پردہ ہے جو اس چمک کے پیچھے چھپا ہے۔ یہ وہ جدوجہد ہے جو ہر خوبصورت چیز کی بنیاد میں ہوتی ہے۔ یہ وہ خاموشیاں ہیں جو تخلیق کار کو خود سے جوڑتی ہیں۔ یہ وہ تھکن ہے جو کامیابیاں سمیٹنے کے بعد آتی ہے۔ اور شاید وہ پر اسرار دنیا جو ہر شاندار چیز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، جہاں سب کچھ ظاہر نہیں کیا جاتا۔ فجر نے سنتے ہوئے سر ہلایا۔ ایک مصنفہ ہونے کی حیثیت سے تم ان سب کو کیسے دیکھتی ہو؟ ایک مصنفہ ہونے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میں ہر چیز میں کہانی دیکھتی ہوں۔ میں صرف رنگ نہیں دیکھتی، میں ان رنگوں کے پیچھے چھپی روح کو محسوس کرتی ہوں۔ میں کسی ڈیزائن کو صرف ایک لباس کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ اس میں بننے والے کردار کو دیکھتی ہوں۔ میری نظر ہر چیز میں ایک ہڈن لیئر ڈھونڈتی ہے۔ میں الفاظ کے ذریعے ان خاموشیوں کو آواز دیتی ہوں جو عام طور پر نظر انداز کی جاتی ہیں۔ میں انسانی جذبات کی گہرائیوں میں اترتی ہوں اور انہیں اپنے الفاظ میں پروتی ہوں۔ یہ میری خوبی ہے کہ میں دکھائی دینے والے سے پرے دیکھ سکوں۔ اس کی آواز میں گہرا یقین تھا۔ فجر اب مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ اور تمہارے مطابق ایک کاسٹیوم ڈیزائنر اور ایک رائٹر میں کیا فرق ہے اور کیا مماثلت ہے؟ فلک نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ نظریں فجر کے چہرے پر جمی رہیں، پھر وہ گویا ہوئی۔ فرق یہ ہے کہ آپ ایک کاسٹیوم ڈیزائنر کپڑوں کے ذریعے کردار تخلیق کرتی ہیں۔ آپ ایک ایسی شخصیت کو باہر سے تراشتی ہیں۔ آپ کا کینوس انسان کا جسم ہے اور آپ کا میڈیم کپڑا، جبکہ میں ایک رائٹر الفاظ کے ذریعے کردار تخلیق کرتی ہوں۔ میں ایک شخصیت کو اندر سے بناتی ہوں۔ میرا کینوس کاغذ ہے اور میرا میڈیم الفاظ۔ وہ رکی، پھر مسکرائی۔ لیکن مماثلت بہت گہری ہے۔ ہم دونوں ہی کہانیاں سناتے ہیں۔ آپ کپڑوں کے ذریعے کہانی سناتی ہیں کہ یہ شخص کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے،
اور میں الفاظ کے ذریعے کہانی سناتی ہوں کہ یہ کردار کیا سوچتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے، اس کا اندرونی سفر کیا ہے۔ ہم دونوں ہی تخلیق کار ہیں، ہم دونوں ہی دنیا کو ایک نیا تناظر دیتے ہیں، اور ہم دونوں ہی خوبصورتی کی تلاش میں رہتے ہیں، چاہے وہ خوبصورتی کسی ریشمی کپڑے میں ہو یا کسی گہرے جملے میں۔ ہم دونوں ہی خوابوں کو حقیقت کا روپ دیتے ہیں، بس ہمارے ذرائع مختلف ہیں۔ اس کا چہرہ تمتما اٹھا۔ فجر نے گہری نظروں سے فلک کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب سی چمک تھی۔ اس لڑکی کی باتوں میں ایک پراسرار گہرائی تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ یہ انٹرویو نہیں تھا، یہ ایک روحوں کی ملاقات تھی۔ یہ ایک ایسا تھرلنگ تجربہ تھا جس کی فلک نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ تم نے روشنی اور سیاہی کی بات کی، خوبصورتی کی بھی، مگر مجھے خوبصورتی سے زیادہ ہولناکی پسند ہے۔ کیا تم ہولناک کہانیاں لکھ سکتی ہو؟ ایسی کہانیاں جو روح کو چھیڑ دیں، جو خوابوں میں بھی پیچھا کریں؟ اس کی آواز میں ایسا سرور تھا جو عام طور پر نظر نہیں آتا تھا۔ فلک لمحہ بھر کو خاموش ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کی کوئی پرچھائی گہری ہوئی۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لی۔ 2.5 سال پہلے تک شاید نہیں، تب میری دنیا بہت خوبصورت اور سادہ تھی، مگر اب بہت کچھ دیکھ چکی ہوں۔ انسانی فطرت کی گہرائیوں میں چھپی ہولناکی، زندگی کے غیر متوقع موڑ، سبھی کچھ۔ اب میں ہولناک کہانیاں لکھ سکتی ہوں، اور شاید انہیں روح کی گہرائیوں سے محسوس بھی کر سکتی ہوں۔ فجر کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ وہی جواب تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ پرفیکٹ۔ وہ دروازے سے ہٹ گئی اور اشارے سے فلک کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ آؤ تمہیں منار دکھاتی ہوں۔ دونوں گیسٹ روم سے نکل کر کمپنی کے وسیع اور نفیس راہداریوں میں چلنے لگیں۔ فجر نے اسے ڈیزائنرز کے سیکشن، فیبرک کے گودام اور مشینوں کی آوازوں سے بھرے پروڈکشن ہال کا دورہ کروایا۔ ہر قدم پر فجر اپنی آواز کی گہرائی میں موجود پراسرار سرگوشیوں سے فلک کو مخاطب کرتی رہی، جیسے وہ اسے محض عمارت نہیں بلکہ منار کی روح سے روشناس کروا رہی ہو۔ دیکھو، فجر نے ایک روشن ورک شاپ میں رکتے ہوئے کہا جہاں چمکدار کپڑوں کے رول اور سجے ہوئے مینیکوئنز تھے۔ یہاں ہم خوابوں کو تراشتے ہیں۔ ہر لباس کی ایک کہانی ہوتی ہے۔ کچھ کپڑے شاہی داستانیں سناتے ہیں، کچھ بغاوت کی، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر روح کہاں پٹے۔ فلک کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ ہر چیز کو جذب کر رہی تھی۔ ہر کپڑا ایک خاموش زبان بول رہا ہے۔ فجر نے اسے ایک اسٹوڈیو میں لے گئی جہاں مدھم روشنی تھی اور عجیب و غریب کاسٹیوم سجے تھے۔ کچھ میں دھات کی تاریں تھیں، کچھ پر خوفناک نقوش، اور کچھ ایسے تھے جو صدیوں پرانے لگتے تھے۔ فی الوقت مجھے ایک ایسا رائٹر چاہیے جو میرے ان پراسرار کاسٹیوم کو پیش کرنے کے لیے کردار بنا سکے۔ فلک نے ایک خاص لباس کو چھوا جو سیاہ مخمل کا تھا اور اس پر چاندی کے تاروں سے کوئی تتلی بنی تھی۔ کردار ایسے جو ان لباسوں کی روح کو سمجھ سکیں؟ فلک نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، فجر نے جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایک شدید طلب تھی۔ میں نے ایسے ڈیزائنز بنائے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کی روح میں خوف اور کشش دونوں پیدا ہوں۔ میں انہیں صرف فیشن کے لیے نہیں بناتی، میں انہیں فن کا ایک تاریک روپ دیتی ہوں۔ مجھے ایسے کردار چاہیے جو ان لباسوں کو پہن کر جی سکیں، ایسے کردار جو ان ڈارک سٹوریز کو بیان کریں جو ان لباسوں کے پیچھے چھپی ہیں۔ فلک ایک لمحے کو ساکن کھڑی رہی۔ اس نے غور سے فجر کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ محض فیشن یا کچھ اور؟ آپ انہیں صرف نمائش کے لیے نہیں چاہتی؟ نہیں، فجر نے دھیمی آواز میں کہا، میں انہیں زندہ کرنا چاہتی ہوں۔ میرے کاسٹیوم صرف پہنے جانے کے لیے نہیں ہیں، وہ محسوس کیے جانے کے لیے ہیں۔ مجھے ایسے کردار چاہیے جو ان پوشیدہ پہلوؤں کو ابھار سکیں جو میں نے ہر تار میں، ہر کٹ میں چھپائے ہیں۔ ایسے کردار جن کی اپنی کہانیاں ہوں، جو ان لباسوں کی ہولناکی اور خوبصورتی کو سمیٹ سکیں۔ کیا تم ایسے کرداروں کی تخلیق کر سکتی ہو جو میری تاریک ترین تخلیقات میں سانس بھر سکیں؟ فجر کی نظریں فلک پر گڑی تھیں، ایک امید اور ایک چیلنج۔ فلک نے سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ یہ کام اس کے لیے نیا تھا، مگر اس میں ایک دلچسپ پراسراریت تھی۔ میں کوشش کروں گی فجر آپی، مجھے لگتا ہے میں انہیں روح سے محسوس کر سکوں گی۔ کمرے میں موجود پراسرار کاسٹیومز کے بیچ فجر اور فلک کے درمیان ایک خاموش معاہدہ طے پا رہا تھا، ایک ایسا معاہدہ جس کی بنیاد پر ہولناکی اور خوبصورتی کی ایک نئی دنیا جنم لینے والی تھی۔ اور تمہاری کتاب جسے لوگ بین کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا پیغام کاسٹیومز اور کرداروں کے ذریعے پیش کریں گے۔ ایک شارٹ فلم یا فیشن شو جہاں آج کی جکڑی ہوئی لڑکیوں کو پریزنٹ کر سکیں۔ یہ بہترین تھا، فلک نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ فجر کچھ بڑا کرنا چاہتی تھی، مگر کیا؟ یہ آنے والا وقت ہی بتاتا۔
لاؤنج کسی فلم کے سیٹ کا منظر پیش کر رہا تھا، جہاں ولی ایک نایاب نمونے کے طور پر صوفے پر بیٹھا تھا، جیسے ابھی ابھی کسی خلائی مخلوق نے اسے زمین پر پٹخا ہو۔ فجر اوپر اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی، انہیں سارا کے نکاح کے فنکشن کے لیے نکلنا تھا۔ باہر لاؤنج کے دوسرے کونے میں اماں اور بانو، عرف عام میں گھر کی CID چیف، یوں براجمان تھیں جیسے کسی اہم ترین خفیہ مشن پر ہوں۔ ان کی نظریں کسی میزائل گائیڈنس سسٹم کی طرح ولی پر لاک تھیں، اور ان کے چہروں پر وہ تاثرات تھے جو عموماً تاریخ کی کتابوں میں حملہ آور فوجوں کے سپہ سالاروں کے چہروں پر پائے جاتے ہیں۔ ولی کسی شریف آدمی کی طرح باہر گاڑی میں انتظار کرنے کی پیشکش کر چکا تھا، مگر فجر نے مروتاً اسے اندر بلا لیا۔ اماں، جن کی اینک ناک کی پھنک پر خطرناک زاویے سے ٹکی ہوئی تھی، پہلے سے صحتیاب لگ رہی تھی، رنگت پہلے سے صاف تھی اور چہرے پر چھائی گہری مایوسی اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ ولی کو ایسی نظروں سے گھور رہی تھیں گویا وہ نیشنل جیوگرافک کی ٹیم ہو اور ولی کوئی نایاب نسل کا برفانی چیتا ہو جسے پہلی بار آبادی میں دیکھا گیا ہو۔ ان کے ہونٹ آپس میں مسلسل یوں جڑے تھے اور کھل رہے تھے جیسے وہ کوئی اہم قومی راز ایک دوسرے کو منتقل کر رہے ہوں۔ ولی کے سامنے میز پر رکھی چائے ٹھنڈی ہو کر تاریخ کا حصہ بننے کو تیار تھی، مگر اس کا حلق صحرا کی طرح خشک ہو چکا تھا۔ ان دو خواتین کی نظروں کے نشتر سہتے ہوئے چائے پینا کسی دل گردے والے کا ہی کام تھا۔ اماں نے بغیر اپنی نظریں ولی کے چہرے سے ہٹائے اپنا منہ بانو کے کان کے قریب لے جا کر ایسی سرگوشی کی جو اتنی آہستہ تھی کہ لاؤنج کے دوسرے کونے میں بیٹھی مکھی بھی سن لے اور شرما کر اٹھ جائے۔ یہ وہی ہے نا جس کا ذکر فجر کرتی رہتی ہے، جسے بار بار فون کرتی ہے، ولی یہ کر دو، ولی وہ کر دو۔ اماں کی آنکھیں سکڑ کر دو چھوٹی چھوٹی بٹنوں میں تبدیل ہو چکی تھیں، جن سے ایکس رے شعاعیں نکل کر ولی کے آر پار ہو رہی تھیں۔ ولی نے بمشکل اپنا تھوک نگلا۔ ذکر میرا؟ یا اللہ خیر۔ بانو نے، جو اماں کی ہر بات پر یوں سر ہلاتی تھی جیسے اس کے سر میں کوئی سپرنگ فٹ ہو، اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں ہاں اماں، یہ وہی ہے، دکھنے میں تو اچھا خاصا ہے، پر ذرا اس کے گال کا نشان تو دیکھو، خدا جھوٹ نہ بلوائے کسی سنگین واردات کی یادگار دلاتا ہے۔ مجھے تو یہ بندہ شریف کم اور موسٹ وانٹڈ زیادہ لگ رہا ہے۔ بانو نے آخری الفاظ ایسے ادا کیے جیسے وہ کسی سنسنی خیز فلم کا ٹریلر بیان کر رہی ہو۔ ولی کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اماں نے اینک کو مزید ناک پر چڑھاتے ہوئے اگلا میزائل داغا۔ پر بانو، یہ انگریزوں کا بچہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ گورا چٹا، آنکھیں دیکھ اس کی، نیلی نہیں تو بھوری تو پکی ہوں گی۔ بانو نے فوراً تصحیح کی جیسے وہ جغرافیہ اور انسانی نسلوں پر PhD کر چکی ہو۔ نہیں نہیں اماں، انگریز کہاں، یہ تو گلگت کا پہاڑی چیتا ہے، پٹھان ہے پٹھان۔ انگریزوں کو ہماری طرح کی فرفر اردو تھوڑی آتی ہے، اور یہ تو ایسی اردو بولتے جیسے ابھی ابھی پشاور سے ٹرک چلا کر آیا ہو۔ تلفظ سنا ہے نا آپ نے؟ خے کو خے اور کاف کو کاف کہتا ہے۔ اماں کی پہلے سے چھوٹی آنکھیں مزید سکڑ گئیں، گویا دوربین سے کسی جرثومے کا معائنہ کر رہی ہوں۔ تو یہ پٹھان بچہ ہماری فجی کے پیچھے کیوں ہاتھ دھو کر پڑا ہے؟ اماں نے ماہر سراغ رساں کے سے انداز میں اپنی تھوڑی پر انگلی پھیری جیسے شرلاک ہومز کسی پیچیدہ کیس کی گتھیاں سلجھا رہا ہو۔ بانو نے سازشی انداز میں اپنی آواز کو مزید پست کیا، جو اب بھی اتنی بلند تھی کہ پڑوسی بھی سن لے۔ اماں، میرا دل کہتا ہے یہ ہماری فجی باجی کی ساری دولت پر ہاتھ صاف کرنے آیا ہے۔ آج کل کے لڑکوں کا کیا بھروسہ۔ یہ سن کر اماں نے ایسا منہ بنایا جیسے کسی نے انہیں کریلے کا جوس زبردستی پلا دیا ہو۔ دولت؟ خاک دولت ہے اس کے پاس، اماں نے نخوت سے کہا۔ سارا پیسہ تو وہ کمبخت فیشن کمپنی پر پھونک دیتی ہے، بچتا کیا ہے اس کے پاس؟ مجال ہے جو ایک دھیلا بھی جوڑ لے یہ لڑکی، نہایت فضول خرچ۔ بانو نے فوراً پینترا بدلا۔ پھر بھی اماں، پوری فیشن کمپنی تو ہے نا، کیا پتہ کمپنی ہی ہتھیانی کے چکروں میں ہو، ورنہ اتنا اچھا نشان زدہ ہینڈسم جوان کسی لڑکی کی جی حضوری کیوں کرے گا؟ دال میں کچھ کالا نہیں اماں، مجھے تو پوری دال ہی کالی لگ رہی ہے۔ یہ سنتی ہی اماں کا چہرہ پہلے سرخ، پھر نیلا، پھر تقریباً بینگنی ہونے کو تھا۔ بانو نے تابوت میں آخری کیل ٹھونکتے ہوئے کہا، اور کیا پتہ ماں، اسے فجی باجی ہی پسند آ گئی ہوں اور یہ انہیں اغوا کر کے گلگت کے پہاڑوں میں لے جانے کا منصوبہ بنا رہا ہو۔ اور بس یہاں ولی کی برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ اس کا حلق مکمل طور پر خشک ہو چکا تھا، دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اماں کے تاثرات ایسے تھے کہ کسی بھی لمحے اماں چائے کا کپ گھما کر اس کے سر پر دے مارتی اور بانو کچن سے بیلن لے آتی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی قبائلی جرگے میں پھنس گیا ہو جہاں اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا فجر کے گھر میں مردوں سے نمٹنا نہیں پڑے گا، مگر یہ دو خواتین تو کسی بھی بٹالین سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی تھیں۔ آخر کار اس نے اپنا گلا کھنکارتے ہوئے پوچھ لیا،
کیا آپ لوگ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اماں اور بانو نے ایک دوسرے کو ایسے دیکھا جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو، پھر معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر بیک زبان بولی، نہیں تو بیٹا، ہم تو موسم پر بات کر رہے تھے، آج کل بڑا خراب ہے نا۔ ولی نے گلاس بال سے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، یا اللہ، یہ موسم ہے یا میں؟ کیا تھوڑا پانی مل سکتا ہے؟ اماں نے فوراً بانو کو حکم صادر فرمایا، بانو جا ذرا بچے کے لیے پانی تو لا۔ بانو جو غالباً ولی کو پانی میں کچھ ملا کر دینے کے بارے میں سوچ رہی تھی، شاید سچائی اگلوانے والا کوئی مقامی ٹوٹکا، مشکوک نظروں سے اسے گھورتی ہوئی کچن کی طرف پڑی۔ چند لمحوں بعد وہ ایک گلاس میں پانی لے کر حاضر ہوئی۔ اس نے گلاس ولی کی طرف یوں بڑھایا جیسے وہ کوئی بم ڈسپوزل سکواڈ کی ماہر ہو اور گلاس میں پانی کی جگہ نائٹرو گلیسرین بھرا ہو۔ ولی نے گلاس تھاما اور ایک ہی سانس میں آدھا پی گیا۔ پانی شاید اس کے حلق سے زیادہ اس کی روح کو ٹھنڈک پہنچا رہا تھا۔ جیسے ہی گلاس میز پر واپس رکھا، اماں نے اپنی جاسوسی مہم کا اگلا مرحلہ شروع کیا۔ وہ تھوڑا سا آگے کو جھکیں، ان کی آنکھوں میں اب ایک نئی شدید قسم کی جستجو تھی۔ بیٹا ولی، انہوں نے شفقت سے یا شاید شفقت کے بھیس میں تفتیش سے پوچھا، تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ مطلب گلگت میں اکیلے رہتے ہو یا کوئی بال بچے والے ہو؟ اس نے جلدی سے کہا، نہیں اماں، بال بچے نہیں ہیں، گلگت میں میرے والد ہیں، ایک بہن ہے اور 2 بھائی ہیں۔ ماشاءاللہ، پورا خاندان ہے بھائی۔ اماں نے اپنی تھوڑی پر ہاتھ پھیرا۔ سنیں گلگت بڑا خوبصورت علاقہ ہے اور وہاں کے لوگ بھی۔ انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑا اور میں نے خیز نظروں سے ولی کو دیکھا۔ بڑے گورے چٹے ہوتے ہیں، ہم نے تو بھائی کبھی دیکھے نہیں گلگتی لوگ، بس سنا ہی سنا ہے۔ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کہہ رہی ہوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمیں دکھاؤ۔ بانو جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی فوراً بولی، ہاں ماں، میں نے بھی سنا ہے، وہاں کی لڑکیاں تو حوروں جیسی ہوتی ہیں اور لڑکے شہزادے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ولی کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ اس کی شہزادگی پر تحقیق کر رہی ہو۔ ولی کو صورتحال کی نزاکت کا احساس ہوا۔ اس نے تھوڑا جھجکتے ہوئے اپنی جیب سے موبائل فون نکالا۔ جی اماں جی، اگر آپ کہیں تو میرے پاس کچھ تصاویر ہیں فیملی کی۔ اماں کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ضرور دکھاؤ بیٹا، ضرور دکھاؤ، ہمیں بھی تو پتہ چلے کیسے ہوتے ہیں گلگت کے لوگ۔ وہ یوں پرجوش ہوئی جیسے ابھی کوئی خزانہ دریافت ہونے والا ہو۔ ولی نے فون میں گیلری کھولی اور سب سے پہلے نسا کی تصویر دکھائی، جس میں نسا نے شوخ گلابی رنگ کا کامدار شلوار قمیص پہنا ہوا تھا، سر پر دوپٹہ ٹکایا ہوا تھا اور ہاتھوں میں مہندی بھی لگی تھی۔ وہ کیمرے کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک مصنوعی پن تھا، جیسے اسے زبردستی تصویر کے لیے تیار کیا گیا ہو۔ اس کے بال سرخ چیری جیسے نمایاں تھے۔ یہ میری بہن ہے نسا۔ اس نے فون اماں کی طرف بڑھایا۔ اماں نے اینک کو ناک پر ٹھیک سے جمایا اور تصویر کو غور سے دیکھا۔ بانو بھی فوراً اماں کے کندھے پر سے جھانکنے لگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اماں کے منہ سے بھی اختیار نکلا، کتنی پیاری بچی ہے، بالکل گڑیا جیسی، اور دیکھو تو ذرا کتنے سلیقے سے دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے، آنکھوں میں حیا بھی ہے۔ بانو نے اضافہ کیا، ہاں اماں، بالکل مشرقی لگ رہی ہے، گلگت کی ہے پر لگتی پنجاب کی ہے۔ پھر اس نے اپنے بھائیوں کی تصاویر دکھائیں۔ پہلے نیل کی تصویر آئی، جس کا رنگ قدرے گندمی تھا اور بال سیاہ، ایک کڑک کالر والے کرتے اور سفید شلوار میں ملبوس تھا، جس پر اس نے ایک سیاہ واسکٹ بھی پہن رکھی تھی۔ وہ تصویر میں کچھ گھبرایا ہوا سا لگ رہا تھا، جیسے کرتا اسے کاٹ رہا ہو اور واسکٹ کسی نے زبردستی پہنا دی ہو۔ اماں نے تصویر دیکھتے ہوئے فوراً پوچھا، یہ تمہارا بھائی ہے؟ کیا نام بتایا؟ نبیل؟ کس نے رکھا نام؟ جی، وہ ہمارے دادا نے شوق سے رکھا تھا۔ وہ فوراً ہی گلگتی بن گیا۔ چلو خیر، پر کپڑے تو اپنے والے پہنے، یہ اچھی بات ہے۔ اماں نے جیسے تیسے منظوری دی۔ اگلی تصویر جارج کی تھی۔ جارج جو اپنی گوری رنگت اور نین نقش کی وجہ سے باقی غیر ملکی لگ رہا تھا، ایک ڈھیلے ڈھالے آسمانی رنگ کے کرتے میں کھڑا تھا جو شاید اسے پورا نہیں آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی سی دوستانہ مسکراہٹ تھی، مگر وہ بھی مشرقی لباس میں کچھ اجنبی سا لگ رہا تھا، جیسے کسی ہالی ووڈ فلم کا ایکٹر غلطی سے پاکستانی ڈرامے کے سیٹ پر آ گیا ہو۔ اماں نے نیل کی تصویر کو چند سیکنڈ تک بغور دیکھا، پھر بولی، یہ والا تو بالکل انگریز لگتا ہے بھائی، پر چلو کرتا پہنا ہے تو کچھ تو رعایت دینی پڑے گی۔ بانو نے بھی تبصرہ کیا، اماں یہ تو پورا گورا پٹھان ہے۔ انہوں نے فون واپس پکڑا دیا۔ اس سے فون واپس جیب میں رکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ اسے لگا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا امتحان پاس کر لیا ہو۔ کم از کم اماں کی نظر میں اب وہ ایک خطرناک مجرم یا دولت ہتھیانے والے سے ترقی کر کے ایک شریف خاندان کا مشرقی روایات کی پاسداری کرنے کی کوشش کرنے والا لڑکا بن گیا تھا۔ اماں نے اطمینان کا سانس لیا۔ چلو شکر ہے، بچے کے گھر میں عورتیں تو ہیں، نفیسہ تو بہت پیاری بچی ہے، اللہ نصیب اچھے کرے۔ اس کا لہجہ اب قدرے نرم ہو چکا تھا۔ نفیسہ نہیں، نسا۔
اس نے تصدیق کی اور دل ہی دل میں نسا کا شکریہ ادا کیا جس نے مشرقی لباس والی تصویر نے آج اس کی جان بخشی کروا دی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ فجر کا پی اے بننے کے لیے اسے اتنے کڑے خاندانی پس منظر کے امتحان سے بھی گزرنا پڑے گا۔ ابھی اماں ولی کے خاندانی پس منظر پر اپنی تحقیقاتی رپورٹ سے قدرے مطمئن ہوئی ہی تھی اور بانو دیوار سے ٹیک لگائے اونگھنے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھی کہ اچانک سیڑھیوں کی جانب سے ریشمی کپڑوں کی سرسراہٹ اور نازک قدموں کی مدھم سی چاپ سنائی دی۔ تینوں کی نظریں بے اختیار اس سمت اٹھیں۔ فجر سیڑھیوں کے اوپری حصے پر نمودار ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے لاؤنج میں موجود ہر شے ساکت اور جامد ہو گئی۔ اماں کا کھلا رہ جانے والا منہ، بانو کی نیوا آنکھیں اور ولی تو جیسے سانس لینا ہی بھول گیا۔ وہ اپنی جگہ سے یوں اٹھ کھڑا ہوا جیسے کسی نے اسے حکم دیا ہو۔ پچھلے تقریباً 6.5-7 ماہ کے عرصے میں جب سے وہ فجر پر نظر رکھے ہوئے تھا اور اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، اس نے پہلی بار اسے اس روپ میں دیکھا تھا۔ یہ وہ فجر نہیں تھی جو سخت کاروباری لباس میں بالوں کو جوڑے میں قید کیے ہر وقت فائلوں اور لیپ ٹاپ میں گم رہتی تھی۔ اس وقت وہ ہلکے روپہلی نیلے رنگ کے شاہکار لباس میں ملبوس تھی، بغیر آستین کے۔ زمین کو چھوتی سادہ سی سلک کی فراک جس کے اوپر اسی رنگ کا ٹیشو کا گاؤن تھا جس پر نہایت نفاست سے ہلکا کام کیا گیا تھا۔ گاؤن کی آستین پوری تھی مگر وہ سامنے سے کھلا ہوا تھا اور فراک کی طرح زمین کو بوسے دے رہا تھا۔ اس کے چاکلیٹ ریشمی بال جو اب بالکل سیدھے تھے کسی آبشار کی مانند اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ نیوڈ میک اپ سے سجا چہرہ جس پر ایک فطری چمک تھی اور اس کی وہ مخصوص ہیزل آنکھیں جن میں اس وقت ایک عجیب سی گہرائی اور پر اسراریت تھی، کسی مقناطیس کی طرح دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ کانوں میں اسی رنگ کے چھوٹے چھوٹے ٹاپس ستاروں کی مانند جگمگا رہے تھے اور گلے میں ایک باریک سا تقریباً غیر محسوس دوپٹہ پڑا تھا۔ ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا سلور والیٹ تھامے اس نے قدرے حیرت سے ان تینوں کو اپنی جانب تکتے دیکھا جو مجسمہ حیرت بنے ہوئے تھے۔ ولی کے لیے تو جیسے کائنات ایک پل کے لیے تھم سی گئی تھی، ہر شے دھندلا گئی، صرف ایک وجود واضح تھا، فجر معراج کا۔ اس کی نظریں فجر پر جم سی گئی تھیں۔ وہ جو ہمیشہ ہی حسین لگتی تھی آج اسے کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی گہری پر اسراریت نے ولی کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا، جیسے اس کے پاؤں زمین میں پیوست ہو گئے ہوں۔ فجر کے چاکلیٹی ریشمی بال شانوں پر آبشار کی صورت بکھرے تھے اور ہلکے روپہلی نیلے لباس میں ملبوس وہ کسی دیوی کا روپ دھارے تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ اسے لگا جیسے فضا میں صرف فجر کی ہلکی خوشبو پھیلی ہو اور ہر شے اس کے وجود کے گرد گھوم رہی ہو۔ اس لباس کا رنگ جو اس کی گوری رنگت پر عجیب طرح سے کھل رہا تھا اور اس کی آنکھوں کی چمک نے اسے مبہوت کر دیا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی تھی؟ مگر اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے کسی خوابناک انداز میں ایک ایک زینہ اترتی ان کی جانب آئی۔ اس کی ہر حرکت میں ایک عجیب سی نفاست اور وقار تھا۔ جیسے ہی اس کے قدم لاؤنج کے فرش سے مس ہوئے، ساکت و جامد فضا کا طلسم ٹوٹ گیا۔ ولی جیسے کسی گہری نیند سے بیدار ہوا ہو، اس نے تیزی سے اپنا رخ موڑ لیا، گالوں پر ہلکی سی سرخی پھیلتی محسوس ہوئی۔ چلے ہم نکلتے ہیں، جلد واپس آ جاؤں گی۔ فجر نے معمول کے مطابق اماں کو اطلاع دی، جیسے ابھی ابھی جو قیامت خیز منظر برپا ہوا تھا وہ کوئی عام سی بات ہو۔ پھر وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دہلیز پار کرتی، اماں کی آواز کسی توپ کے گولے کی طرح فضا میں گونجی، سلامی کے پیسے کم ہی دینا، ساری جائیداد وہیں لوٹا کر مت آ جانا، آج کل کی شادی بیاہ تو دکھاوا ہی رہ گئے۔ فجر نے اپنا ماتھا پیٹا، او خدایا، اماں! آج کل اماں کو نہ جانے کیوں اس کی جائیداد بچانے کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ ولی جو دروازے سے باہر نکل چکا تھا یہ سن کر زیر لب مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اتنا تو اسے ان چند گھنٹوں میں پتہ چل گیا تھا کہ اگر فجر شیر تھی تو اماں سوا شیر تھیں، اور دنیا کا اصول ہے ہر شیر کا پالا کبھی نہ کبھی کسی سوا شیر سے پڑھ ہی جاتا ہے۔ فجر کی ساری تیزی اور خود اعتمادی اماں کے ایک جملے کے سامنے پانی بھرتی نظر آتی تھی۔ اس خیال پر اس کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آگے کا دروازہ کھولا مگر فجر اسے نظر انداز کرتی پچھلا دروازہ کھول کر سکون سے بیٹھ گئی۔ ولی نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ ان کی گاڑی ترنم ہاؤس سے نکل چکی تھی اور اب اس کا رخ شہر سے تقریباً باہر اس فارم ہاؤس کی جانب تھا جہاں سارہ کے نکاح کی تقریب تھی۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور کیا ہوا ہے، رئیس نے اپنی تھوڑی سٹوری بتائی ہے اور افق رئیس کی بہن ہے جو ہم نے تکا مارا تھا، ٹھیک لگا ہے نشانے پہ، اور رئیس کو پتہ ہے کہ ولی اس کا بھانج ہے۔ اچھا، مجھے لگا ولی نے آ کے یہاں پہ کوئی گیم چلائی ہوگی اور اس کا ملازم بن گیا ہوگا۔
صحیح ہے. تو اس نے اس کو معاف کر دیا ہوگا مے بی، اور کہا ہوگا میں ان کو چھوڑ آیا ہوں اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، آپ لوگوں کا نام ہی میرے ساتھ لگے گا. مے بی ولی اورنگزیب بن گئے جوزف سے. اور اچھا، یہ تھوڑی سی کہانی پتہ چلی ہے. اور اس کی جو سسٹر تھی منار، اس نے مطلب وہ جو ارسل کے چچا تھے نا، اس کا کیا نام بتایا، فرقان. ہاں فرقان جو اب پاگل ہو چکے ہیں، وہ اس کو پسند کرتی تھی. وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں گے، لیکن کیونکہ اس کا رشتہ ہوا تھا، تو جس سے رشتہ ہوا ہے اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کا ایکسیڈنٹ وہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں رئیس نہیں ہوتا بلکہ اس کی پوری فیملی ہوتی ہے. اس کی مدر ہوتی ہیں، اس کا بھائی ہوتا ہے، اس کی سسٹر ہوتی ہے، اور اس کے بابا ہوتے ہیں. مدر نہیں ہوتی، بابا ہوتے ہیں. وہ سب کے سب مر جاتے ہیں، اور وہ مروانا چاہتی ہے منار نے کوشش کی ہوگی. مطلب کیا ہو گیا یار، نکاح تھوڑی ہوا ہے، رشتہ ہوا ہے، تم نے جس سے شادی کرنی ہے اپنی کرو شادی. اور منار ان کی لگتی کیا ہے، افق کی اگر دوست ہے تو وہ افق کی دوستی تک ہی رہتی. افق چلی گئی تو وہ دوبارہ ان کے گھر میں کیوں آتی ہے نا. اور یہ لوگ تو کافی رچ ہوتے ہیں، اور جبکہ اس کے منار کے امی ابو تو بہت ہی مڈل کلاس سے ہوتے ہیں. تو ان کے آپس میں کیسے دوستی ہو گئی؟ چلو دوستی تو ہو گئی، رشتہ بھی ہو گیا. کیا پتہ منار ان کی بیٹی ہو ہی نا. کچھ بھی ہو سکتے ہیں، پر ہوگی، کیونکہ منار ابا کو نظر آتی ہے تو ابا کو اپنی بیٹی نظر آئے گی نا. یا شاید یہ پھر یہاں پر آ کے کہیں کچھ چھپ گئے ہوں. اتنے ان کی بیٹی نے قتل کیے، پھر اس کے بعد اس نے سوسائڈ کر لیا ہے. پتہ نہیں. خیر یہ اچھی بات ہے کہ رئیس کو بتائیے اس کا اپنا بھانجا ہے. اوکے جی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.